السلام علیکم دوستو، آج ایک بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز خبر ہمارے پاس ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے نواز شریف سے بالواسطہ طور پر رابطے کیے ہیں، یعنی انڈائریکٹ رابطے کیے ہیں، اور ان رابطوں کے فالو اپ میں عمران خان کی ملاقات وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت سے بھی ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ عمران خان کی طرف سے کیا طلب کیا گیا ہے؟ نواز شریف کی طرف سے انہیں کیا فراہم کیا جائے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات، اور آنے والے دنوں میں ان کی بڑی اہمیت بڑھ جائے گی۔ آج ہم آپ کو اسی موضوع پر اپنی معلومات اور اپنے تجزیے سے آگاہ کریں گے۔ یہ خبر جو پی ٹی آئی کے قریب ترین چینل ARY نے دی ہے، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ البتہ فواد چودھری نے اس کی مذمت سی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اور نواز شریف کے پاس کیا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح جو فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے، انہوں نے بھی اسے خارج از امکان قرار دیا ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کے جو خیر خواہ ہیں اور جو اس کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر نواز شریف عمران خان کے ساتھ کوئی رابطہ کرتے ہیں، کچھ معاملات طے کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے کے مترادف ہوگا۔ یہ ہوا، یہ دو فریقین ہیں ان کی طرف سے رد عمل۔ تیسرا رد عمل سنجیدہ طبقات کی طرف سے ہے جو پاکستان کے معاملات کو بڑی فکر مندی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، کیا ہونا ہے، اور نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ان معاملات پر آنے سے پہلے ذرا سا ہم یہ جان لیں کہ اتنی اعلیٰ سطح پر جو روابط ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ جب خاص طور پر جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو کشمکش ہے، جو دوریاں ہیں، جو تلخی ہے، جب اس درجے کی ہو، جن سیاسی جماعتوں کے درمیان اس قسم کی تلخیاں جب اس درجے کی ہوں، تو براہ راست رابطے نہیں ہوتے۔ جیسے اس خبر میں بتایا جا رہا ہے، بالواسطہ رابطے ہوتے ہیں، اور یہ بالواسطہ رابطے بعض اوقات جانی دشمنوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان رابطے ہوئے، رابطہ کرانے والا پاکستان تھا۔ اسی طرح سے روس اور امریکہ، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان روابط ہوئے، تو ایسے روابط ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی روابط ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے بالواسطہ طور پر رابطہ ہوتا ہے مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے، پھر متحارب گروہ یا متحارب سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران غیر اعلانیہ طور پہ ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہیں یقین دلایا جاتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں۔ تو ابھی جب تک یہ اطلاعات تصدیق شدہ سامنے آتی ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا مرحلہ ہی درپیش ہے، اور اس مرحلے میں یہ ابھی کچھ وقت لے گا، 2-3 مہینے لے سکتا ہے یہ مرحلہ۔ اور لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ عمران خان کی طرف سے کچھ مطالبات کیے جائیں گے، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آئیے تلخی کم کرتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، یعنی جو ملاقات ہے وہ برف پگھلنے کا اشارہ ہے۔ اسی طرح کی کچھ اور خبریں بھی ہمارے بعض دوست دے چکے ہیں۔ ایک بڑے ممتاز صحافی جو دنیا نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلم اوان صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہایت اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں ہو چکی ہیں تحریک انصاف کی۔ اور ایک اور ممتاز صحافی اور ہمارے دوست تزین اختر صاحب ہیں، روزنامہ اذکار کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف سے عمران خان کے رابطے ہوئے تھے اور جو ناکام ہو گئے۔ بقول ان کے، نواز شریف نے کہا کہ جتنا آپ نے اچھلنا ہے اچھل کے دیکھ لیں، وہ دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ تازہ خبر ہے، یہ اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ اس میں سنجیدگی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، اور جیسا کہ رپورٹر نے بتایا کہ برف پگھلتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔
تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رابطے ہو گئے ہیں، اگر یہ آئس بریکنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو میاں نواز شریف سے زیادہ ضرورت ہے لیول پلینگ فیلڈ کی۔ بظاہر اس وقت نہیں لگتا کہ نواز شریف کے پاس یہ فیلڈ موجود ہے، لیکن آثار اس کے بن رہے ہیں کہ ان کی وطن واپسی بھی قریب ہے اور آئندہ انتخابات میں بھی ان کا کردار بھی دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں الجھ گئے ہیں، وہ وفاق پر حملے کے کیس میں الجھ گئے ہیں، وہ فوج کے خلاف، فوج کے اندر بغاوت کی ایک کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور توہین عدالت کے کیسز ہیں۔ یہ بہت سارے کیسز جو ہیں پے در پے انہیں باندھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نہیں لگ رہا کہ وہ ان مقدمات سے بچ چکے۔ اگرچہ اب ان کی طرف سے اس قسم کی بھی خبریں آئیں اور اس طرح کے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی ہماری لاشوں سے گزر کے آپ گرفتار کریں گے وغیرہ، یہ سب باتیں یہ دباؤ کے حد میں ہیں، لیکن قانون ہوتا ہے، قانون اپنے طور پہ عمل میں آتا ہے۔ تو دراصل عمران خان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اب انہیں سیاست سے آؤٹ ہونے کا جو دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر نظر آ رہی ہے، اس سے بچنے کا کوئی موقع نکل سکے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ اب نواز شریف سے رابطہ ہی تھا کہ نواز شریف کے ساتھ اگر عمران خان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے عمران خان کا مطالبہ اور یہ ہے عمران خان کی ضرورت۔ اب اس کے جواب میں کیا دے سکتے ہیں میاں نواز شریف عمران خان کو؟ آپ اگر یاد کریں تو عمران خان کو کیا دیں گے نواز شریف؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پرویز مشرف کا وہ دور یاد کرنا ہوگا جب پرویز مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی جسے میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس میثاق جمہوریت کی جو پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا جانا ہے، اس کی بالادستی کو یقینی بنایا جانا ہے۔ تو اب اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو پورے یقین سے یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک ہی ایجنڈا، ایک نکاتی ایجنڈا عمران خان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آئیے پارلیمنٹ کی بالادستی پہ متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست رہے گی اور ریاست کے تمام امور پارلیمنٹ کے ذریعے چلائے جائیں گے۔ اگر یہ معاملات طے پا جاتے ہیں عمران خان کے اور میاں نواز شریف کے، تو ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہم ایک اور میثاق جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ میثاق جمہوریت ہو جاتا ہے تو ہمارا جمہوری سفر جو ہے وہ تیز رفتار ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اسی درخواست کے ساتھ جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کو مت بھولیے، ان کی دل کھول کر مدد کیجیے، اور دوسری درخواست ہماری یہ ہے کہ درست خبریں اور ان کا پس منظر اور جذبات کے بغیر تجزیہ جاننے کے لیے آوازہ بائی فاروق عادل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور فارورڈ کیجیے۔ خدا حافظ۔